ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اولیاء کا مہینہ ہے، یا ایک بات کلیئر کرتا ہوا جاؤں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ۔ کوئی اس بات پہ بھی ادھر ادھر نہ جائے کہ یہ تو نماز میں تو یہ پڑھا جاتا ہے ایاک نستعین، اور نماز کے بعد کہتے ہیں یا غوث المدد۔ سمجھے نہیں ہے؟ نماز میں کہتے ہیں ایاک نستعین، نماز کے بعد کہا جاتا ہے خواجہ میری مدد کرو۔ یہ تو غلط نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں ہوا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں ایاک نستعین؟ کہا آپ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا نماز کے بعد مسئلہ آ جائے، بولتے ہیں یا پولیس المدد؟ پولیس ایاک نستعین سے باہر ہے اندر ہے؟ کہا باہر ہے۔ تو کہا یہ تو پھر آپ بھی کہتے ہیں۔ کہا اس لیے کہ ہم ان کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے۔ جو رینجرز پولیس سے مدد مانگی جاتی، کوئی محافظوں سے، ہم اپنی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، تو یہ ہم اس کو اللہ سمجھ کے مدد نہیں مانگتے، اللہ کا بندہ سمجھ کے مدد مانگتے ہیں۔ کہا میں نے کہا ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم جب غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں ان کو رب سمجھ کے نہیں، رب کا بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں، اور صرف عام بندہ نہیں، رب کا ولی سمجھ کے مانگتے ہیں۔ ارے جب ایک عام بندہ مدد کر سکتا ہے، ایک عام بندے مدد کر سکتے ہیں، تو جو ہو ہی رب کا ولی، کتب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، اور ہم داتا صاحب سے مدد مانگے تو ان کو بھی رب سمجھ کے نہیں، رب کا بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین کا پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ایاک نستعین، حقیقی مدد اللہ کرتا ہے۔ حقیقی مدد، یہ سبق یاد کر کے جائیں آج کے جمعہ کے بیان سے، حقیقی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور جو یہ مدد ہے یہ ہے عطائی۔ کون سی مدد ہے؟ عطائی۔ رب خود مدد کر سکتا ہے، اس پر کسی کی عطا نہیں ہے۔ میرے داتا مدد کرتے ہیں، رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔